اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الحمید وفرقانہ المجید قولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے انسان کو قوت گویائی کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی وجہ سے انسان کے قوت گویائی کی صلاحیتوں کو ذکر خدا کی معراج نصیب ہوئی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد، آپ سب پر سلامتی ہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدس سے توسل کرتے ہوئے عنوان آپ کی خدمت میں اناؤنس ہو چکا ہوگا کہ ذاکری کے اعتبار سے قرآن مجید سے استفادے کی اہمیت۔ یقیناً ذاکری ایک ایسا منصب ہے کہ جس کو جتنا سند کے ساتھ، مضبوط روایات کے ساتھ، اچھے الفاظ کے انتخاب کے ساتھ جتنا زیادہ قرآن سے استفادہ کیا جائے تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن مجید کی اہمیت کا انکار تو بہرحال ذاکری کورس میں ہو سکتا ہی نہیں۔ البتہ قرآن مجید سے استفادہ کیسے کیا جائے تو اس کے الگ الگ طریقے علماء نے بیان کیے، خاص طور سے ذاکری کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ذکر اہل بیت میں ابتدا بھی قرآن سے ہوتی، اور ذکر اہل بیت کی مجلس عزا کی جو انتہا یا اختتام وہ بھی قرآن سے ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ کم از کم کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ بسم اللہ سے آغاز کرتے، اور کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ کم از کم اتنی عربی تو پڑھ لیتے ہیں کہ آخر میں اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یا اس کے علاوہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ دونوں قرآن کی آیتیں، ابتدا بھی قرآن سے اور اختتام مجلس بھی قرآن پر۔
البتہ رہا مسئلہ کہ قرآن سے استفادہ کیسے کیا جائے گا، تو دو طریقے ہیں۔ پہلے طریقہ نمبر 1 کہ اپنے عنوان کے انتخاب میں قرآن سے مدد لینا۔ آپ کا عنوان فرض کر لیتے اگر ولایت ہے تو ولایت عنوان کے اعتبار سے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، اور آپ ولایت کی کون سی قسم پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم ولایت کے بارے میں قرآن نے کون سے مقام پر لفظ کو استعمال کیا ولایت کے خاص معنی میں۔ کوئی یہ انتخاب ذاکری کے اعتبار سے موضوع کے انتخاب کے ساتھ قرآن کی آیت کا انتخاب، کبھی ہم لفظ کو دیکھتے ہیں لفظ ولایت، کبھی دیکھتے ہیں پیغام کو پیغام ولایت، تو کبھی قرآن سے لفظ کے لحاظ سے آیت نکالتے ہیں اور کبھی قرآن سے پیغام کے لحاظ سے آیت نکالتے ہیں، چاہے براہ راست اس آیت کا اس سے تعلق نہ بھی ہو جو لفظ میں استعمال ہوا۔ مثلا ولایت کے معنی ہے اولا بالتصرف، اب ایک اعتبار تو یہ کہ آپ براہ راست آیہ ولایت کو نکال لیجئے، یعنی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک انداز تو یہ ہوا کہ آپ نے لفظ ولایت کے اعتبار سے لفظ کو سمجھنے کے لیے یا لفظ کو سمجھانے کے لیے آیت کا انتخاب کیا، اور کبھی آپ نے انتخاب کیا آیت کا لفظ کے لحاظ سے نہیں، مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، اولا بالتصرف، اس لفظ اولا کو تلاش کیا پھر آپ یہ کہاں استعمال ہوا۔ جیسے سورہ احزاب میں استعمال ہوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی لفظ اولا کا استعمال کیا آپ نے اس کے معنی کے اعتبار سے، مولا کے ولایت کے معنی کے اعتبار سے، اور اس معنی سے متعلق آیت کا انتخاب کیا۔ تو کبھی انتخاب قرآن آپ کے ذاکری کے مسئلے میں لفظ کے اعتبار سے، کبھی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آیت کا انتخاب کرنے کے لیے کوئی اور راستہ ہم تلاش کر سکیں۔ مثلا کبھی لفظ اور معنی دونوں کو چھوڑ دیتے، بلکہ کسی شخصیت کے نام سے آیت کو اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہم نے تذکرہ تو کرنا تھا امامت کا، مگر امامت کی آیت کو اٹھانے کے لیے ہم نے حضرت ابراہیم کے تذکرے کو اٹھایا کہ ابراہیم روئے زمین پر وہ پہلے انسان قرار پاتے کہ جن کے لیے باقاعدہ خدا نے امامت کے عہدے کا اعلان کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یا اس کی ایک اور مثال، جیسے آج سفر کی 13 تاریخ میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے رد شہادت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لفظ سکینہ قرآن میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت آسان طریقہ، پہلے تو معجم المفہرس لآیات القرآن الکریم کے نام سے کتاب محمد فواد عبد الباقی کی،
اور اس سے پہلے سابقاً تمام علماء اسے ہی استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی الفاظ کے روٹس معلوم ہوں کہ اس کا اصل کیا ہے، اور اس سے آپ نکال سکتے ہو۔ مثلاً آپ نکال سکتے ہو لفظ ابراہیم کو، آپ نکال سکتے ہو لفظ امام کو، تو لفظ امام قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا اور کن کن مقامات پہ استعمال ہوا، تو کتاب کا نام عربی اعتبار سے کتاب معروف رہی۔ البتہ اب جب سے سرچ کرنے کے لیے دیگر وسائل آپ کے پاس آ چکے جیسے گوگل وغیرہ، اب مشکل نہیں، اب کتاب نہ بھی ہو، آپ نے گوگل پر سرچ کیا کہ لفظ امام قرآن میں کتنی بار آیا، آپ نے یہی جملہ اردو میں لکھ کر ٹائپ کر دیا تو گوگل آپ کو جواب دے دے گا کہ لفظ امام قرآن میں کتنی مرتبہ ہے۔ تو ایک استعمال اس اعتبار سے رہا جبکہ مشکل ہوا کرتا تھا کہ کتاب آپ کے پاس ہو، آپ عربی سمجھ سکتے ہوں، عربی الفاظ کے روٹس پہچان سکتے ہو کہ اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ اب یہ مشکل الحمدللہ کم ہو گئی۔ البتہ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری ہم سب کی کہ کسی آیت کے انتخاب کے لیے ایک عنوان کے تحت میں اور پھر اس عنوان کے ذیل میں کتنی آیات اور آ سکتی ہیں۔ مثلا آپ نے کسی ایسی آیت کا انتخاب کر لیا جو آیت بہت وسیع ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس ایک آیت میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ عنوانوں کا انتخاب کیے جانے کا اختیار ہے۔ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى 3، وینہی عن الفحشاء 4، والمنکر 5، والبغی 6۔ ایک آیت میں 6 عنوان ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر آپ نے 5 مجالس پڑھنا ہو یا 10 پڑھنا ہو تو ایسی آیت کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جس میں ایک سے زیادہ عنوانات پر آپ گفتگو کر سکتے۔ لیکن اگر ایک مجلس پڑھنا تو ذرا سا پھر آیت کو سنبھالنا پڑے گا، یا یوں کہہ لیجئے بعض خطیب حضرات آیت کا انتخاب تو کرتے ہیں مگر آیت کو اپنی پوری مجلس میں موضوع بحث لاتی نہیں، بلکہ بعض تو شاید ایسے ملے آپ کو جو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ سرنامہ کلام میں آیت پڑھی تبرکن، برکت کے لیے، اور اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو میں اتنا طول دیا اسے کہ وہ اصل موضوع کو بیان ہی نہ کر سکے آیت کے حوالے سے۔ اب خطابت کے معاملے میں یہ آیا معیوب ہے اس طرح کی خطابت کرنا یا مستحسن ہے، کوئی اچھا عمل ہے؟ جواب یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ نے اپنی مجلس کے مقصد کو مکمل کر لیا یا نہیں کیا۔ اگر آیت کی تفسیر بیان کیے بغیر آپ نے مجلس کے مقصد کو، موضوع کو مکمل کر لیا تو کوئی فرق نہیں۔ لیکن سامعین میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سامعین عام سامعین ہیں اور ایک سامعین خاص سامعین ہوتے ہیں۔ عام سامعین کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے آیت پڑھی کہ روایت پڑھی، ترجمہ صحیح کیا یا غلط کیا، آیت کے اعراب صحیح پڑھے یا غلط پڑھے، آیت کا تلفظ صحیح ہو گیا یا غلط ہو گیا۔ عام سامعین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔
جانتے ہی نہیں. جو جانتے ہیں البتہ وہ پھر آپ کے الفاظ پہ توجہ کرتے ہیں. جیسے کوئی مدرسے کے طلباء بیٹھے ہوئے، کوئی ذاکرات بیٹھی ہوئی، یا کوئی اہل علم شخصیت بیٹھی ہوئی، تو اگر آپ نے آیت کا انتخاب کیا اور آیت کو تفسیر میں لائے بغیر پوری مجلس پڑھ دی، تو یہ علمی اعتبار سے اتنا مضبوط عمل شمار نہیں کیا جاتا. یا تو لوگ یہ کہیں گے کہ آپ بھول گئے کہ پڑھنا کیا تھا آپ کو، آیت شروع کی اور آیت ہی بھول گئے اور پوری مجلس پڑھ دی. بات واضح ہو رہی کہ انسان آیت کے انتخاب کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آیت کو صحیح طریقے سے یاد کیا جائے. پہلے قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے آیت کا انتخاب تو کر لیا مگر آپ کو آیات کے اعراب صحیح یاد نہیں ہوئے تو مشکل ہو سکتی. کوشش کریں چھوٹی چھوٹی آیات سرنامے کلام میں رکھیں کہ چھوٹی آیات میں جتنے حروف کم ہوں گے، کلمات کم ہوں گے، اتنے اعراب کا مسئلہ کم پیش آئے گا. مثال کے طور پر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی، اس آیت کا آخری حصہ پڑھا ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس پوری آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 59، اس کا آخری حصہ میں نے پڑھا صرف سرنامہ کلام. یہ ایک طریقہ ہے ذاکری کا. آپ چاہیں تو ساری آیت پڑھنے کے بجائے آیت کا ایک حصہ، یا آیت کی ابتدا، یا آیت کا درمیانی حصہ، یا آیت کا آخری حصہ. جتنی آیت مختصر ہوگی، یا تو آپ کو عربی پہ اتنا عبور ہو جائے اور آیتیں آپ کے لیے یاد کرنا مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے. ایک روب سامعین پر آپ قائم کر سکتے ہیں، البتہ یہ اگر سامعین پر روب قائم کرنے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر معصوم کی بارگاہ مقدس میں توسل کے لحاظ سے پڑھا جائے گا ثواب ملے گا. تو آیت مختصر اور آیت ایسی جو آپ کے عنوان سے بالکل مطابقت رکھتی ہو، یا الفاظ کے لحاظ سے یا مفہوم کے لحاظ سے، یا آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہو کہ اگر آیت براہ راست موضوع پر نہیں ہے تو آپ موضوع پر لا سکتے ہوں. کبھی ہو سکتا کہ آپ کسی ایسی آیت کا انتخاب کر بیٹھیں، اس کو میں آسان کر، خاص طور سے خطابت کے معاملات میں ایک مجلس آپ نے کہیں پڑھی اور اسی مجلس کو آپ نے کسی اور جگہ پڑھنے کا ارادہ کیا. ابھی آپ نے آیت تلاوت کی اور آپ نے محسوس کیا کہ سامنے مجمع میں کچھ ایسے سامعین موجود ہیں جو پہلے اس مجلس میں وہ موجود تھے. اب آپ کا امتحان ہو گیا، اب آپ آیت تلاوت کر چکے، اب اس آیت کو اس مجلس سے جو آپ پہلے پڑھ چکے اس سے الگ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آسان طریقہ مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک مقام میں مجلس پڑھی، اس میں سورہ یاسین کی آیت پڑھی. مثال کے طور پر علمہ
الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم. یہ دو آیتیں سورہ یاسین کی، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61. آپ اس موضوع پر مجلس پڑھ چکے ہیں، لیکن اب اگر کسی اور مقام پر آپ نے ان دو آیتوں کا انتخاب کیا اور آپ نے محسوس کیا کہ سامعین میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو اس مجلس میں بھی موجود تھے، اب اگر آپ نے پوری مجلس وہی پڑھ دی تو پھر آپ کے لیے شاید یہ ایک مشکل امر ہو، اور شاید سامنے سے بعد میں کوئی کہہ دے تو وہی پڑھا انہوں نے جو وہاں پڑھ کر آئے تھے. کیا کرنا چاہیے پھر؟ آسان سا مسئلہ. آپ آیت پڑھنے کے بعد پریشان نہ ہوں اور براہ راست آیت پر بحث کرنے کے بجائے آپ فضیلت قرآن پہ آ جائیں. آپ آیت پر بحث کرنے کے بجائے اس بات پہ اپنی گفتگو شروع کر دیں کہ سرنامہ کلام میں آیت سورہ یاسین، تو آئیے سورہ یاسین کو سمجھتے، سورہ یاسین سے قرآن کو سمجھتے اور قرآن سے آل محمد کو سمجھتے، اور پھر آپ بات اٹھا کر لے گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. آپ نے پوری مجلس کو موڑ دیا سورہ یاسین کی ان دو آیتوں سے حدیث کی طرف. اب آپ کی پوری گفتگو دو چیزوں پر آ گئی، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اس میں صلاحیت چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہوں، کچھ ایسی حدیث آپ کو یاد ہوں کہ آپ اس کو موڑ سکتے. لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ آیت تلاوت کرنے کے بعد پھر اس آیت پر گفتگو کیے بغیر کسی اور آیت کا انتخاب کر لیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا کبھی ہو سکتا ہے تلاوت کرتے کرتے بیچ میں آپ بھول جائیں، اور اگر کہیں بھول جائیں تو جتنی آیت پڑھ چکے ہیں اس پر ہی روک دیجئے، اور اگر اس آیت پر روکنے کے بعد مجمع آپ کی طرف حیران ہو کے دیکھے تو آپ کے لیے ایک اور راستہ ہے. جہاں سے آپ نے سٹاپ کیا ایسا محسوس نہ ہونے دیجئے کہ آپ بھول گئے. آپ شروع کیجئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تو یاد ہے نا؟ جب آپ یہ تلاوت کریں گے جسے بھی آپ نے درود پڑھ لیا بیٹھ کر، ایسے ہی آپ کے سامعین درود پڑھ لیں گے، اور درود کی برکت سے جو ماحول تبدیل ہوا تھا آپ کے بھول جانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. یا چاہیں تو وہ پڑھ لیجئے ان اللہ و ملائکتہ، اور پھر جب درود مکمل ہو جائے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں آپ کو اپنی آیت یاد آ جائے. اور اگر آیت یاد نہیں آئے تو پھر آیت کو دوبارہ ٹچ نہ کیجیے. بلا وجہ غلط آیت پر گفتگو کرنا، الفاظ غلط پہنچانا، یقیناً یہ خطابت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کی شخصیت کے لیے. شرعاً ویسے بھی غلط قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے. بعض ہمارے خطبہ حضرات بھی آیتوں کو لکھ کر نوٹ بک پہ لے آتے اور نوٹ بک ہاتھ میں لے کر آیتیں پڑھ لیتے. لیکن ٹھیک ہے، درس کی حد تک یہ بات چل سکتی، خطابت میں یہ بات اتنا زیادہ بہتر خیال نہیں کی جاتی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خطیب کو آیتیں یاد نہیں ہیں. تو اگر آیتوں پر کمانڈ نہ ہو تو آیتیں کم منتخب کریں، اور اگر منتخب کریں تو پھر مختصر ہو سکتا ہے کہ اتنی مختصر کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. مثلا کاف ہا یا عین صاد ہو گیا ہے،
حروف مقطعات کی بحث. حروف مقطعات میں ایک یا دو مثالیں، الف لام میم یا یاسین یا الف لام میم صاد مثلا، یا نون والقلم. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بہت مختصر آیت بغیر اعراب کے، کاف ہا یا عین صاد، اس میں نہ اعراب ہیں اور نہ اس میں بھولنے کا امکان ہے. اس کو سرنامے کلام میں تلاوت کیجئے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے. تو قرآن سے استفادہ ذاکری کے حوالے سے بہت اہم ہے. بلکہ ایسے لوگ بھی گزرے خطابت کے میدان میں جو بالکل قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور اگر قرآن پڑھتے بھی تھے تو صرف ترجمہ پڑھتے تھے. آپ کے شہر میں، ہمارے اس ملک میں بہت معروف نام گزر چکے جو قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہی نہ تھے، اسی وجہ سے کہ عربی پر جتنا کنٹرول ہونا چاہیے وہ اگر نہیں ہوا تو کہیں غلطی نہ ہو جائے. لیکن یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اپنی مجالس میں قرآن کی آیات کا انتخاب ضرور کرنا ہے، اور بہتر ہے جو آیت آپ کو زیادہ اچھے انداز سے یاد ہو اس کو ہی سرنامے کلام میں رکھیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کو دیکھ کر انسان پریشر میں آ جاتا ہے، اور پریشر میں آنے کی وجہ سے یا کسی آیت کو آپ یاد نہ کر پا رہے ہوں اور پھر بھی آپ اوور کانفیڈنس ہو کر کہ نہیں مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. کبھی اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھیں ایک مرتبہ تو ہو جائے، آئندہ نہ ہونے پائے. کیا مطلب؟ کسی ایسی آیت کو سرنامہ کلام میں زبردستی تلاوت کرنا جو آپ کو یاد نہیں ہو، یہ صحیح یاد نہیں، نقصان دہ آپ کی خطابت کے لیے، خطابت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اخلاقی اور اسلامی لحاظ سے بھی مناسب نہیں کہ آیت کو غلط پڑھا جائے. اب آئیے، اگر یہ مجالس ایسی ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہیں تو ان مجالس میں قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے عمومی طور پر لوگ تفسیر کی بحث کرتے ہیں. اور تفسیر کی بحث میں ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے آیت کا انتخاب کیا آپ نے، آیت کا ترجمہ لفظ بلفظ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. مجلس پڑھنے سے پہلے آپ کو آیت ایسے یاد ہونا چاہیے. لا کے معنی کیا ہیں، رطب کے معنی کیا ہیں، یابس کے معنی کیا ہیں، اللہ کے معنی کیا ہیں، فی کے معنی کیا ہیں، کتاب کے معنی کیا ہے، مبین کے معنی کیا ہے. ایک ترجمہ جو آپ پڑھ لیتے ہیں وہ اور ہے، ایک ترجمہ بالکل الگ الگ. لا کا مطلب نہیں، رطب کا مطلب تر، یابس کا مطلب خشک، اللہ کا مطلب سوائے، فی کا مطلب میں، کتاب کا مطلب قرآن، مبین کا مطلب واضح اور روشن. مثال دے رہا ہوں صرف. اگر آپ نے ہر لفظ کا الگ ترجمہ سمجھا ہوا ہے تو آپ کے لیے مجلس پڑھنا مشکل نہیں، اور اگر آپ نے ہر لفظ کا ترجمہ الگ نہیں پڑھا ہوا تو آپ مشکل میں آ جائیں. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ اصل موضوع تک جانے سے پہلے ہی اتنا ٹائم آپ کا اس میں صرف ہو جائے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہے تو 1 گھنٹے کی مجلس میں 20 منٹ میں یہ پڑھ سکتے ہیں آپ پورا. آپ مثال لیجئے، لا، لفظ لا کو اٹھایا آپ نے، آپ گئے کلمہ طیبہ کے اندر، لا الہ الا اللہ، لا کا استعمال وہاں پر ہوا. ایک مثال آ گئی. رطب کہتے ہیں گیلے کو،
یابس کے مقابلے پر. اور گیلے پن سے آپ کے پاس وہ واقعات آ سکتے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کی خلقت میں ایسی مٹی کو استعمال کیا جو مٹی گیلی تھی. اس سے کہتے ہیں تین، توئیں یہ نون تین. تو آپ رتب سے لفظ کو بڑھاتے ہوئے قرآن سے بھی لا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں اپنے دیگر معاملات سے جو اہمیت ہے خشک و تر کے اعتبار سے. یا اگر آپ ذرا سا اس کو پھیلا دیں، خشک و تر میں کیا ہے کہ خشکی زمین اور تری سمندر. خدا نے کائنات میں سمندر زیادہ بنائے، خشکی کم بنائے، اور اسی لیے مولائے کائنات فرماتے میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کے مقابلے پر، کیونکہ زمین میں راستے ہی کم ہیں، خشکی اور تری. تو اگر آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ سمجھ میں آئے تو آپ سمجھا سکیں گے مجمع کو بھی. فی کا مطلب میں، فی حرف ہے، ظرف کے معنی میں ہے، کتاب مبین. اور کوشش کریں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو تفسیر کرنے کا موقع نہ ملے. آپ نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی اور آپ کا صرف عنوان ایک جملے پر مبین کے اوپر. مبین کتاب ہے، مبین رسول ہیں، مبین امام ہے. تو مبین کہاں کہاں استعمال ہوا ان تینوں کے لیے؟ مبین کے معنی کیا؟ اب یہ ایک لفظ ہے جس کو عربی سے زیادہ معلومات رکھنے والے افراد سمجھ سکتے ہیں. ابانا یبین و مبین، یہ اس کا اصل مادہ ابانا یبین و مبین. لیکن بارہ سب کے لیے مشکل ہے کہ ہر لفظ کو اس طرح بیان کر سکیں. چلیے مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ مثال اس لیے بھی آج شاید مناسب ہے کہ آج جس شخصیت سے ہم لوگ توسل کر رہے ہیں تمام اہل اعضاء، ان کے نام میں اختلاف ہے. سکینہ، سکینہ اور رقیہ، تین نام. اب یہ تین نام ہیں یا نام ایک ہے، لقب الگ الگ. سرکار سید الشہداء، اگر آپ کو شخصیت کے بارے میں مجلس پڑھنا ہے تو شخصیت کا تعارف من حیث نسب، من حیث حسب، من حیث پیغام. سکینہ نسب کیا ہے، سکینہ حسب کیا ہے، سکینہ کا پیغام کیا ہے. تو لفظ کے اعتبار سے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، سکینتن اور سکینتن دونوں استعمال ہوئے، اور دونوں کے معنی ذرا سے فرق کے ساتھ ہیں. اردو زبان کا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ اردو زبان میں الفاظ کے ذخیرے بالکل نہیں ہیں عربی کے اعتبار سے. عربی میں ہر لفظ کی اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ سکینہ کے معنی اور ہیں، سکینہ کے معنی اور ہیں. سکینہ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جس کی صفت یہ ہو سکون پہنچاتی ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو. اور سکینہ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جو سکون تو پہنچاتی ہو مگر چھوٹی ہو. ذرا سا صیغہ بدلا اور معنی بدل گئے. رقیہ، اس کی الگ بحث. جب کبھی قرآن سے استفادہ کیجئے تو استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات موضوع کا انتخاب، اور موضوع کے انتخاب سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہوں، چاہے سب تلاوت نہ کریں. اور درمیانے مجلس میں اگر آیت کوٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا سا محسوس ہو کہ مجھے اشتباہ ہو رہا ہے تو آیت پڑھنے کے بجائے اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے.
آپ کو مثلاً بیان کرنا تھا کہ اہل بیت کیسے کریم ہیں، آپ کو آیت یاد نہیں آ رہی تھی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آیت یاد نہیں آ رہی تھی. تو کیا کریں پھر آپ؟ بجائے غلط پڑھنے کے کہ کوئی آگے پیچھے کر دیں، چھوڑ دیں آیت، ترجمہ پڑھ دیں اس کا. اہل بیت کی شان سورہ انسان میں ایسے بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسے کھلاتے ہیں کہ یتیم ہو، مسکین ہو، اسیر ہو، ان سب کو کھلاتے ہیں، اور پھر ان سب سے نہ شکریہ چاہتے ہیں اور نہ اس کی جزا چاہتے ہیں. آپ نے آیت بھی نہیں پڑھی اور آیت کا مفہوم برادہ ہو گیا. جب تک آیت میں کمانڈ نہ ہو تب تک آیت تلاوت کرنے کی غلطی مت کیجیے گا کہ اگر آپ نے آیت غلط تلاوت کی تو ہو سکتا ہے 2-3 دفعہ یہ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑ جائے غلطی میں کہ ایسے پڑھنا چاہیے تھا، خیال آیا پھر ایسے پڑھنا چاہیے تھا، زبر کے ساتھ ہے کہ زیر کے ساتھ. اس لیے بہتر کہ زیر زبر پیش کی بحث میں جائے بغیر درمیان مجلس میں اگر ایک سے زیادہ آیات آپ کو پڑھنی پڑ جائیں تو آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. تو موضوع کا انتخاب، آیت کا انتخاب، اور اس انتخاب آیت کے ساتھ اپنے موضوع میں کتنی آیتیں اور آ سکتی ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا کہ آپ نے کسی عنوان پر آیت کا انتخاب کیا اور اتفاق سے اس انتخاب موضوع کے لحاظ سے آیت آپ کو قرآن میں نہیں مل رہی. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر براہ راست اپنے موضوع کی آیت کو منتخب کیے بغیر ایک عمومی موضوع کے لحاظ سے لے آئیے. جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جو آج کے لیکچر کے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، اس کا تعلق نہ ذاکری سے ہے اور نہ خطابت سے ہے اور نہ خطابت میں قرآن کے استعمال سے ہے. کیا مطلب؟ اس کا تعلق عموم عظمت قرآن سے ہے کہ لا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. مثال ایک اور، آپ بات کرنا چاہتے تھے کہ خمس کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، آپ بات کرنا چاہتے تھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کو نماز اور خمس اور زکوٰۃ کی آیتیں یاد نہیں ہیں. تو ایک آیت عمومی وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. رسول نے کیا دیا؟ نماز. کیا دیا؟ نماز. کیسے دی؟ کہ فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا پاتے ہو ایسے نماز پڑھا کرو. تو اب براہ راست آپ کے آیت موضوع میں جو انتخاب کیا آپ نے آیت کا، اس میں تو لفظ زکوٰۃ نہیں، لفظ نماز نہیں، لفظ خمس بھی نہیں، لیکن ایک عموم پیغام میں آ گیا. اور یقیناً اس طرح کی آیتیں آپ اگر یاد رکھیں تو آپ کے لیے مستقل کام آئیں گی. جیسے کہ مثال ابھی آپ کی خدمت میں آئی، یا کبھی انسانی معاشرے کی کامیابی اور کامرانی کے عنوان سے بات کرنا چاہیں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یقیناً ایک طرف آیت کا انتخاب، آیت کا ترجمہ، آیت کی تفسیر، آیت کی تعویل،
اور اگر وقت اتنا مختصر ہو، خاص طور سے خواتین کے مجالس میں عشر اولا میں خاص طور سے، جیسے کہ یہ بات ہمارے علم میں آئی کہ وقت اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی موضوع پہ بات ممکن ہو سکے، مسلسل مجلسیں ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو ایک کے بعد ایک مجلس میں ٹائم سے 20 منٹ کا، 20 منٹ کی خطابت میں اگر آیت پڑھیے گا، ترجمہ، تفسیر، تعویل، تو 20 منٹ تو شاید اس میں ہی ختم ہو جائیں گے، آپ کا تو موضوع شروع نہیں ہو پائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے اگر کبھی ایسا ہو کہ وقت بڑا مختصر ہو، 20 منٹ، اور 20 منٹ میں اگر کوئی آیت تلاوت کرنی پڑ جائے تو پھر آیت کا ترجمہ اور براہ راست جو آپ کا موضوع ہے، تفسیر چھوڑ دیجئے، تعویل چھوڑ دیجئے، اور الفاظ کی الگ الگ بحث چھوڑ دیجئے، ورنہ پھر یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ شاید یہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ مجلس شروع کرنا آسان ہے، مجلس کو سمیٹنا، خلاصہ کرنا اور اپنے عنوان پر لا کر اسے مکمل کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایک فن، ایک آرٹ ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس کو آپ اس طرح مختصر کریں کہ 20 منٹ میں لے کر آ جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ پریکٹس، صحیح علماء کی مجالس سن کر اس سے بات کو سمجھنا، اور ممبر پر آپ کی جو صلاحیت و کمانڈ ہے کہ اب ایک واقعہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو بہت لمبا ہو سکتا، اس واقعے کو بھی شارٹ کر سکتے۔ مثلا جسے آپ پڑھ رہے تھے میثم تمار کا واقعہ، کہ میثم تمار کی دکان پہ مولا آتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مولا کو بٹھا کر میثم چلے جاتے ہیں۔ پورا واقعہ پڑھیں گے تو 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ آپ کہیں تفصیل میں جائے بغیر بس اتنا سمجھ لیجئے میثم اور مولا کی محبت ایسی تھی، 2 جملے پڑھے، ختم کر دیا۔ تو آپ نے واقعہ پڑھا بھی نہیں، پڑھ بھی دیا۔ تو کبھی وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے موضوع کو سمیٹنا، اور آیت پڑھنے کے بعد خاص طور سے۔ اب آئیے ایسی مجالس کے انتخاب کے لیے جہاں سے مسائل پڑھنے ہوں۔ اولاً تو شاید خواتین میں ایسی مجالس بہت کم ہوتی کہ جہاں صرف مسائل پڑھنے ہوں۔ عام طور پر ہمارے یہاں شام غریبہ یا عصر عاشور یا صبح عاشور یا اذان علی اکبر کے عنوانات کی مجالس، کہ جن میں عام طور پر ٹھیک ہے بعض خطبہ ایسے گزرے کہ مکمل مجلس پڑھتے تھے شام غریبہ کے اندر، فضائل بھی اور مسائل بھی، لیکن ان کا منصب اور ان کا موقع اور محل اور تھا۔ آپ تو گھر میں چھوٹے امام بارگاہ میں چند افراد کے درمیان مجلس پڑھ رہے، آپ کا موقع محل اور۔ اگر آپ نے شام غریبہ کی مجلس میں فضائل پڑھنا شروع کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے، کہ پھر خود مصائب اتنے طولانی شام غریبہ کے کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے آواز ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے شاید علماء نے اس کو اختیار کیا کہ جو مصائب کی مجلسیں ہیں خالص ان میں فضائل نہیں پڑھتے، یوں سمجھ لیجیے کہ ماحول ہونے والا ہوتا ہے۔ بعض علماء ایسے ملیں گے کہ جن کی مجالس کے 3 حصے ہوتے ہیں، مصائب، فضائل، پھر مسائل۔ شروع کرتے ہیں مصائب سے، پھر پڑھتے ہیں فضائل، اور پھر دوبارہ پڑھتے ہیں مسائل۔ ایسے بہت کم لوگ، اور بعض سامعین اس طریقے کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں نارمل روٹ پہ چلو، فضائل پہلے مسائل بعد میں۔
ہم بات کریں صرف شام غریبہ جیسی مجالس کے لیے، تو وہاں پر اگر آپ کو آیت سرنامہ کلام میں پڑھنی ہو صرف ایک ہی آیت، مگر یہی مجلس اگر آپ نے پڑھنی مصائب کی عصر عاشور میں، تو اب آپ نہیں شروع کریں گے انا للہ سے، اب شروع کریں گے یا ایتو النفس المطمئنہ سے. فرق ہے. جیسے مصائب کا عنوان ہے ویسے آیت کا انتخاب ہے. عام طور پر شام غریبہ کی ساری مجالس جو گھروں میں ہوتی ہیں، چھوٹے مراکز میں ہوتی ہیں، ان کے سرنامہ کلام میں خطبہ نہیں پڑھا جاتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھوائی جاتی، براہ راست کلمہ استرجاع سے بات شروع ہوتی ہے. اور انا للہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی خطیب انا للہ کی وضاحت نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وضاحت کرنے بیٹھ جائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مکمل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا حصہ ہے. اب آپ آیت نمبر بیان کریں، سورہ بیان کریں، اس سے پہلے آیت کا حصہ کون سا ہے، اس کے بعد کیا پیغام ہے، تو شام غریبہ میں یہ آپ کی مجلس نہیں چل پائے گی. ہاں اگر آپ کسی ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تو پھر اسے اٹھائیں مکمل طور پر. فَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان دو آیتوں میں سے آپ نے ایک حصہ اگر پڑھا انا للہ تو یہ شام غریبہ کی مجلس کا عنوان بنا. یہ دونوں آیتیں پوری ملا کے پڑھی تو یہ ایصال ثواب کی مجلس کا عنوان بنا. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ بہت مختصر سورہ آپ تلاوت کریں، جیسے سورہ الکوثر عام طور پر خطبہ حضرات پورا سورہ پڑھ دیتے، لیکن اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ پورا سورہ اگر ہم پڑھیں گے تو پورے سورے کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، تو ٹھیک اختیار آپ سے پڑھیں انا اعطیناک الکوثر، بس صدق اللہ العلی العظیم. اور اسی لفظ کوثر پر اپنی مجلس جناب سیدہ کے نام مکمل کر دیں. اگر آپ اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں نماز اور قربانی کی تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایک مجلس ہی ہو جائے گی. نماز اور قربانی اپنے پروردگار کے. اور کبھی اگر صرف آپ کو دشمن پیغمبر پر نفرین کروانی ہو، عنوان یہی ہو آپ کا سلمان رشدی اور ان جیسے ملعونین کے خلاف آگہی پیدا کرنا، تو ان شانئک هو الابتر، سرنامہ کلام میں اتنا کافی ہے. تو جیسے جیسے عنوان ویسے ویسے آیات کا انتخاب، اور انتخاب آیت میں آپ کی مہارت، آپ کی علمی صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی آیت غلط منتخب بھی کر لیں تو پھر آیت کو ٹچ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے. ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں رائٹ اور لیفٹ ہو جائیے، یا رائٹ چلی جائیے یا لیفٹ پہ آ جائیے، آیت چھوڑ دیجئے. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کی خدمت میں کہ آپ نے آیت پر بحث ہی نہیں کی، آپ گئے قرآن کے اوپر، آپ گئے اہل بیت کے اوپر. یا کبھی ایسا بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے پھر ذمہ داری کہ سرنامہ کلام میں آپ نے عربی میں پڑھی سورہ یاسین کی آیت، اور ترجمہ کرنے کے بعد آپ مڑ گئے سورہ الحمد کی طرف کہ یہ سورہ یاسین کی آیت
جیسے سورہ یاسین قرآن کا اہم ترین سورہ، ویسے سورہ الحمد ہم سب کے سب نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے یہ فائدے ہیں، اور سورہ الحمد میں یہ پیغام دیا گیا، پوری مجلس کو آپ نے ایک دم موڑ دیا الحمد کی طرف۔ جو سمجھدار ہوگا ذاکر پہچان لے گا کہ مولوی صاحب بھول گئے، یا کہیں کی بات کہیں چلی گئی، لیکن سامعین نہیں پہچانتے، عام لوگ نہیں پہچانتے۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ اگر خدا کے لیے پڑھ رہے تو غلط آیت کے بجائے صحیح آیت پڑھیں، اور صحیح آیت نہیں پڑھ سکتے تو آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، اور کوشش کریں کہ جب تک کمانڈ حاصل نہ ہو عربی کم سے کم استعمال کریں، اور جتنی عربی استعمال کریں اسے صحیح اعراب کے ساتھ پہلے سمجھ لیں خود۔ جب تک خود نہیں سمجھیں گے کسی اور کو سمجھا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر سورہ الحمد میں آپ نے آیت تو پڑھ لی اہدنا الصراط المستقیم، اب آپ کو نہیں معلوم کہ اہدے یہ کیا چیز ہے، نہ یہ کیا چیز ہے، الصراط المستقیم یہ دو چیزیں الگ الگ کیا ہے۔ تو سرنامہ کلام میں اس آیت کے انتخاب سے پہلے کم از کم آپ کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ اہدے کا اصل ترجمہ صیغہ امر کے اعتبار سے کیا بنے گا۔ یہ الگ ہے، نہ الگ ہے، الصراط الگ ہے، المستقیم الگ ہے۔ مثال ایک اور، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ادرا الگ، کاف الگ ہے، یہ ادرا کا ملا کے ایک لفظ ہے پورا۔ جب تک آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے آپ اپنی مجلس میں اس کو صحیح طور پر ڈیفائن نہیں کر سکیں، تو محنت تو کرنی پڑے گی، محنت کیے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اور محنت کے ساتھ ہی انسان کی کامیابی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، یہ خالی محنت نہیں، توسل بھی چاہیے، ورنہ انسان تو نسیان کر سکتا، بھول سکتا۔ البتہ اپنے یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے، نسیان کو دور کرنے کے لیے توسل انتہائی لازم ہے۔ اور بعض خطبہ یہ کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان آیتوں سے توسل بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی محنت کے ساتھ مجلس بھی پڑھتے ہیں۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کا جملہ استعمال کرتے ہیں، یا مقتدرو 5 مرتبہ، اے صاحب اقتدار، اے صاحب اقتدار، اے صاحب اقتدار الی آخر، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے۔ خیر یہ باتیں تو اضافی تھیں، خدا کی بارگاہ میں بہرحال ہم سب کی ذمہ داری توسل کے ساتھ ساتھ محنت، صرف محنت نہیں اور صرف توسل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے اور پھر کہیں مولا سے مولا پڑھوا دیجئے، تو ہم اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ہم بلال بن جائیں، ہم اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ہم میثم تمار بن جائیں، ہم اس مقام پہ نہیں ہیں کہ ہم ابو ہاشم بن جائیں۔ تو محنت اور توسل جب تک دونوں کو ہاتھ میں نہیں رکھیے گا آپ اپنی خطابت میں ذاکری میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ان دونوں کے مل جانے کے بعد آخری جملہ بات تمام کرتے کہ محنت بھی آپ نے خوب کی، توسل بھی آپ نے اچھا کیا، اور جب مجلس کامیاب ہو گئی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کسی ریا کا شکار ہو جائے،
یہ عمل کسی بڑائی اور تکبر میں چلا جائے، پھر میں ہو جاؤں اور اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر مجھے پروٹوکول چاہیے ہو، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا، میں ایسے نہیں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ بہرحال خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ممبر پر بیٹھنا آسان نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کی 2 نگاہیں سب کو دیکھتی ہیں، اور سب کی نگاہیں اگر بیٹھنے والے 4 لوگ ہیں تو 8 نگاہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھتی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارا تو یقین و عقیدہ ہے کہ حضرات محمد و آل محمد بھی اللہم صلی ہماری مجالس کو زینت عطا کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا تمام تر ذاکرات اور تمام ذاکرین کی مشکلات کو آسان کرے۔ حفظ اور یادداشت تلاوت قرآن کی برکت سے، اور جب ایام ازا نہ ہو، عام دنوں میں آپ تلاوت قرآن کو اپنے معمول بنائیے، اور جو قرآن کے سائیڈ حاشیے پر واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں آیات کے ذیل میں، ان کو اپنے پاس نوٹ کہیں کر لیجئے یا ان کی پکچر محفوظ کر لیجئے، تاکہ بعد میں کبھی فارغ وقت میں آپ اسے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، تو آپ کو کہیں مجلس میں کام آ سکتے ہیں۔ صرف قرآن محرم میں نہ کھولیے، پورے سال کھولیے، تاکہ مجلس سال بھر تیار ہوتی رہے اور خدا ہم سب کو خدمت عزائے حسین نصیب کرتا رہے۔ امام زمان ہم سے راضی ہوں، امام علیہ السلام کی سلامتی اور آپ کے طول عمر کے لیے اور آپ کے جلدی ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ